أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومولانا وملجانا وقائدنا الأعظم والنبي الأكرم والرسول الأكرم محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سامعین محترم و محترم بھائیو دوستو بزرگو، آج میں آپ حضرات کے سامنے حج کے احکام کے موضوع پر چند باتیں عرض کروں گا. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق سچ کہنے کی اور ہم سب کو حق سچ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب کہتے ہیں آمین. بھائیو دوستو بزرگو، حج ایک اہم فریضہ ہے. اسلام کے ارکان میں سے 5واں رکن ہے. اس وجہ سے میں چاہتا ہوں حج کے چند مسائل بیان ہو جائیں. سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں حج کا معنی کیا ہے. حج کا لغوی معنی ہوتا ہے قصد، ارادہ کرنا، نیت کرنا، اور اس کا اصطلاحی اور مفہوماً معنی یہ ہوتا ہے، مطلبی معنی یہ ہوتا ہے کہ مخصوص ایام میں مخصوص جگہ میں مخصوص ارکان کے ساتھ عبادت کرنا. مخصوص ایام میں مخصوص جگہ پر مخصوص عبادت کو کرنے کا نام حج ہے. حج کے دن بھی مخصوص ہیں،
حج کی جگہ بھی مخصوص ہے اور حج کی عبادت بھی مخصوص ہے، وہ خاص ہے۔ حج کے دنوں کے علاوہ اگر انسان کوئی ارکان کر لے تو حج ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح جگہ وہ نہ ہو، کوئی اور ہو یا ارکان اور ہوں تو پھر بھی حج ادا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، جب انہوں نے بیت اللہ تعمیر کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر میں آنے کے لیے، اپنے گھر میں بلانے کے لیے، اجازت کے لیے کہ کچھ مخصوص شرطیں لگائی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر شخص اللہ کے گھر چلا جائے یا وہ حج کرنے کے قابل ہو جائے یا وہ حج کا مستحق ہو یا ہر کسی کو اجازت مل جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرائط لگا دی، فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ حج کرنے والا شخص جو ہے وہ مسلمان ہو، کہ مشرک جو ہے ہوگا اس کا کوئی حج نہیں، اس کو اجازت نہیں ہو بیت اللہ کے اندر داخل ہو یا حرم شریف کے اندر داخل ہو۔ اور دوسری شرط اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مسلمان آزاد ہو، غلام پر بھی حج نہیں ہوتا۔ اسی طرح فرمایا کہ عاقل ہو، بالغ ہو، عقل بھی رکھتا ہو اور بلوغت بھی ہو، سمجھدار بھی ہو، ہر چیز کو سمجھتا ہو، اس پر حج فرض ہوتا ہے۔ اور فرمایا صاحب استطاعت ہو، اگر صاحب استطاعت نہیں پھر بھی حج فرض نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ راستے میں امن ہو، اگر راستے میں کسی چیز کا خطرہ ہے، جان کا، مال کا، ایمان کا خطرہ ہے یا حکومتی رکاوٹ ہے، کوئی ایسا عذر ہے کہ انسان کو کسی چیز کا نقصان پہنچ سکتا ہے، پھر بھی حج فرض نہیں ہوگا۔ اسی طرح فرمایا اگر عورت ہے اس کے ساتھ سفر میں محرم کا ہونا ضروری ہے، اگر عورت اکیلے سفر کرتی ہے، حج کرتی ہے، اس کا حج قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح فرمایا کہ عورت جو ہے وہ عدت میں نہ ہو، اگر اس کا خامد فوت ہو گیا یا وہ 4 مہینے 10 دن عدت اس کی ابھی باقی ہے، یہ گزار رہی ہے، تو اس کا حج، اگر حج کرنے چلی گئی تو اس کا حج قبول نہیں ہوگا۔ عدت کے بعد جائے، حج کے ایام ہو تو پھر اس کا حج ادا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص شرط لگائی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ بیت اللہ میں مکان کے لیے یعنی رہائش کے لیے جگہ دی تھی، ٹھکانہ دیا تھا، اس وقت کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اے ابراہیم کہ تم میرے گھر کو، اس بیت اللہ کو تعمیر کرنے کے بعد اب اس کو پاک کرو، کیونکہ یہاں جو لوگ آئیں گے وہ پاک ہوں گے۔ کس وجہ سے آئیں گے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا دیا، وہ طواف کرنے والے ہوں گے، وَالْقَائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ، اور قیام کرنے والے ہوں گے۔ قیام کی صورت یہ ہے کہ انسان نماز پڑھے، جیسے قیام کرتا ہے نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے قیام کا معنی رہائش، مسافر آئیں گے وہ یہاں رہائش کریں گے، یہاں اپنے گناہوں کی معافی چاہیں گے، اپنے آپ کو پاک کریں گے، گویا کہ یہ پاک جگہ ہوگی تو اس وجہ سے وہ پاک ہوں گے۔ اور فرمایا والقائمین والرکع السجود، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس جگہ کو پاک کرو۔ طواف ایک عبادت ہے، جس طرح نماز عبادت ہے، نماز کے لیے وضو پاکیزگی شرط ہے، اسی طرح طواف کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے، بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے وضو شرط ہے، پاکیزگی شرط ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہے وَأَذِّن بِالنَّاسِ بِالْحَجِّ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم کہ آپ لوگوں میں اعلان کریں۔ جب بیت اللہ تعمیر ہو گیا اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اے ابراہیم اب لوگوں میں اعلان کریں بیت اللہ تیار ہو گیا، اب تم بیت اللہ کا حج کرو۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتے ہیں، یہاں تو جنگل ہے، بیابان ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے،
یہاں کوئی موجود نہیں ہے، میں کس کو اعلان کروں، کون میری بات سنے گا؟ اور پھر وہ حج کرنے کے لیے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کا کام ہے اعلان کرنا، اور میرا کام ہے ان تک یہ اعلان پہنچانا، کہ جب ابراہیم علیہ السلام اعلان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کے کان تک پہنچا دیتے ہیں۔ جو اس وقت زندہ ہوتے ہیں، زمین پر موجود ہوتے ہیں، یا اپنے ماں باپ کی پیٹھ کے اندر ہوتے ہیں، ماں کے رحم کے اندر ہوتے ہیں، یا آدم علیہ السلام کی پیٹھ کے اندر ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی تمام تک یہ اعلان پہنچا دیتے ہیں، تمام تک یہ اعلان پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اس وقت جس وقت اللہ نے ان کو یہ اعلان سنایا، اگر اس وقت انہوں نے کہہ دیا لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، تو فرماتے ہیں اپنی زندگی میں ایک نہ ایک دن وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت ضرور کریں گے، ایک نہ ایک دن حج یا عمرہ ضرور کریں گے، زیارت ضرور فرمائیں گے۔ جس نے حاضری کا کہا ہوگا، لبیک کہا ہوگا، وہ ضرور حاضر ہوگا۔ اسی طرح فرمایا اعلان کرو، ابراہیم علیہ السلام جب پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پریشان نہ ہو، ٹینشن نہ لو، کہ یہ لوگ میرے گھر کی عبادت کرنے کے لیے، حج اور عمرہ کرنے کے لیے، کہ ورجالا، کہ وہ پیدل بھی آئیں گے اور سواری پر بھی آئیں گے، سواریاں موٹی بھی ہوں گی، دبلی بھی ہوں گی، کمزور بھی ہوں گی، لاچار بھی ہوں گی، قریب سے بھی آئیں گے اور دور سے بھی آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حج کرنے کے لیے۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات سچی ہوئی کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر جاتے ہیں حج و عمرہ کرنے کے لیے، ہر طرح کی مشقت برداشت کر کے جاتے ہیں۔ اور فرمایا حج کی کئی قسمیں ہیں، حج کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے جس کو افراد، حج افراد کہا جاتا ہے۔ حج افراد کہتے ہیں کہ احرام باندھتے وقت صرف حج کی نیت کرے، عمرے کی نیت نہیں ہے، صرف حج کی نیت کرتا ہے۔ اور حج کی دوسری قسم ہے کہ حج متمتع، حج تمتع، حج کرنے والے کو کہتے ہیں حج تمتع اسے کہا جاتا ہے کہ احرام باندھتے وقت وہ یہ نیت کرے میں عمرہ بھی کروں گا اور حج بھی کروں گا، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے عمرہ کر کے اپنا احرام کھول دے، حلال ہو جائے، اب اس کے لیے تمام چیزوں کا کھانا پینا اور بیوی کے ساتھ مباشرت وغیرہ کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی پھر حج کے دن شروع ہو جاتے ہیں، 8 ذی الحجہ شروع ہوتا ہے، اب وہ دوبارہ احرام باندھتا ہے حج کا۔ پہلے اس نے عمرے کا احرام باندھا اور پھر حج کا دوبارہ باندھنا پڑے گا، یہ حج تمتع ہے۔ اور تیسری قسم حج کی ہوتی ہے حج قران۔ حج قران کہتے ہیں کہ حج اور عمرہ دونوں کی نیت کر کے احرام باندھنا، دونوں کی نیت، یعنی عمرہ کے ساتھ عمرہ ابھی مکمل ہوا اور ساتھ ہی حج کا ارادہ کر لیا، اب اس پر حج بھی لازم ہو جاتا ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہوتا وہ اپنا احرام کھولے۔ حج کے اندر کوئی ارکان ضروری ہوتے ہیں، جس طرح رکن ہے، اسلام کے رکن ہے وہ فرض ہے، کرنا ضروری ہے، اسی طرح حج کے رکن جو ہوتے ہیں ان کو کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ حج کے فرائض اور ارکان 3 ہیں۔ حج کے ارکان کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ پہلا رکن یہ ہے کہ احرام باندھنا۔ اگر احرام کے بغیر کو چلا گیا، سلے ہوئے کپڑے پہن کر چلا گیا، اس کا حج قبول نہیں ہوگا۔ فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ پہلا رکن یہ ہے، پہلا فرض یہ ہے کہ وہ احرام باندھے، یہ احرام باندھنا یہ فرض ہے۔ اور وقوف عرفہ 9 ذی الحج کو، کہ دوپہر سے لے کر سورج غروب ہونے تک عرفات میں قیام کرنا، وہاں ٹھہرنا یہ ضروری ہوتا ہے، یہ فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر کسی نے عرفات میں نہیں ٹھہرا، وہاں قیام نہیں کیا، اس کا حج قبول نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح فرمایا آخر میں طواف زیارت آتا ہے، اگر کسی نے طواف زیارت نہیں کیا اس کا حج بھی قبول نہیں ہوگا، حج ادا نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے رکن چھوڑا، جو میں نے 3 بیان کیے ہیں، ان کو فرائض بھی کہا جاتا ہے، ان 3 فرائض میں سے کوئی ایک چھوٹ گیا، حج ادا نہیں ہوگا، اگلے سال دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اور فرمایا حج کے واجب وہ ہوتے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک چھوٹ جائے، کہ حج کے واجبات میں سے ایک واجب چھوٹ جائے، اب اس پر نظر، جرمانہ، قربانی کرنا لازم ہوتا ہے۔
یا تو روزے رکھنے پڑتے ہیں یا قربانی نظر مان کر قربانی کرنی پڑتی ہے، جرمانہ اور چٹی دینی پڑتی ہے کہ وہ بکرا ذبح کرنا ہوتا ہے یا بڑا جانور ذبح کرنا ہوتا ہے۔ اب حج کے واجبات کیا ہیں کہ مینا میں جانا یہ واجب ہے، اور اس طرح مزدلفہ میں قیام کرنا یہ واجب ہے، اور اسی طرح طواف الوداع کرنا یہ واجب ہے، اور اسی طرح قران اور متمتع کے لیے، مقترن اور متمتع کے لیے جو باہر سے کیا ہوا ہے، حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرنے والا ہے، اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ اور حج کرنے کے لیے کہ بال کٹوانا یا ٹینٹ کروانا، قصر کرنا یا حلق کرانا، یہ دونوں ایک کرائے گا ایک واجب ہوگا۔ اور اسی طرح جمرات، یہ جمرات کرنا بھی واجب ہے، یعنی رمی جمار، شیطانوں کو کنکریاں مارنا، یہ واجب ہے۔ ان واجبات میں سے اگر کوئی ایک چھوٹ گیا تو پھر اس پر جرمانہ چٹی نظر ضرور ہوگی، اس کو ادا کرنا پڑے گا، اگر نہیں ادا کرتا گنہگار ہو جائے گا، حج ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح فرمایا اب ہم حج کا پورا طریقہ سمجھتے ہیں، شروع سے لے کر آخر تک۔ آخر حج ہے کیا؟ حج کہتے ہیں مخصوص ایام میں، مخصوص جگہ کے اندر مخصوص ارکان کو کرنے کا نام ہے کہ ہم 8 ذی الحجہ کو 5 دن آتے ہیں حج کے، 8 سے لے کر 12 تک، 8، 9، 10، 11، 12 یہ 5 دن ہوتے ہیں حج کے۔ اگر اس کے اندر 8 کو کوئی نہیں پہنچا، 9 کو پہنچا ہے، اب اس کا حج ادا نہیں ہوگا، 8 کو پہنچنا لازمی ہوتا ہے۔ میقات سے جو بھی میقات ہو، کہ پاکستان والوں کے لیے، انڈیا والوں کے لیے، اس طرح یمن والوں کے لیے جو میقات ہے لم یلم ہے، یہ یلم ہے کہ وہ وہاں سے احرام باندھنا لازمی ہے۔ وہاں سے اگر کوئی آگے چلا گیا، اب وہ وقت چلا گیا، احرام نہیں باندھا، اس کا حج ادا نہیں ہوگا۔ ہاں اگر پھر واپس آ گیا اور مینا کے اندر 8 ذی الحج کو کہ زوال سے پہلے، یعنی ظہر سے پہلے پہنچنا لازمی ہوتا ہے کہ اگر کوئی حج کرنے کے لیے ارادہ کرتا ہے، پہلے احرام باندھے گا، احرام کے بعد وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا اور پھر نیت کرے گا کہ میں کیا کرنے آیا ہوں، حج کے لیے آیا ہوں، عمرے کے لیے آیا ہوں، اپنی نیت متعین کرے گا، پھر مینا کی طرف روانہ ہو جائے گا، مینا کے اندر قیام کرے گا، وہاں رات گزارے گا، 8 ذی الحجہ کا دن اور رات وہاں گزارے گا۔ ظہر کی نماز بھی وہاں پڑھنی ہے، عصر کی نماز بھی وہاں پڑھنی ہے، مغرب کی نماز بھی وہاں پڑھنی ہے، اور عشاء کی نماز بھی وہاں پڑھنی ہے، اور اسی طرح فجر کی نماز بھی وہاں پڑھنی ہے۔ یعنی 9 ذی الحج کی فجر کی نماز پڑھ کر پھر آگے کے سفر کریں گے کہ مینا کے اندر 8 ذی الحج کا اور رات بھی، دن بھی وہیں گزارنا ہے اور رات بھی وہاں گزارنی ہے۔ صبح کی نماز پڑھ کر پھر عرفات کی طرف آنا ہے۔ عرفات وہ رکن ہے کہ اگر وہ چھوٹ جائے تو پھر حج ادا نہیں ہوگا، دوبارہ اگلے سال کرنا پڑے گا۔ اب عرفات کی طرف روانہ ہوتا ہے، فجر کی نماز پڑھ کے روانہ ہوئے، وہاں ظہر کو پہنچنا لازمی ہے کہ ظہر کو یا دوپہر کو پہنچ گیا، ظہر اور عصر کی نماز وہاں ملا کے اکٹھے پڑھنی پڑے گی، ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ۔ دونوں نمازوں کے لیے اذان تو ایک ہوگی، یعنی عصر کے وقت دونوں نمازیں پڑھیں گے، ظہر کی اور عصر کی، کہ دونوں اکٹھے پڑھیں گے۔ جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر جماعت مل جائے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی علیحدہ پڑھنا چاہتا ہے، موقع نہیں ملا جماعت کا، لیٹ ہو گیا، اب وہ علیحدہ پڑھے گا تو بھی وہ دونوں نمازوں کو جمع کرے گا۔ اپنے اپنے وقت میں یہاں نماز پڑھنا گناہ ہے کہ باقی جگہوں میں اپنے اپنے وقت میں نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، یہاں اپنے اپنے وقت میں پڑھنا گناہ ہے۔ عرفات کے اندر کہ 9 ذی الحج کو ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کرنا، اور وہاں کہ جمع کر کے ایک اذان 2 اقامتوں کے ساتھ، یعنی ایک نماز پڑھ لی اور پھر دوسری اقامت کہیں گے، پھر دوسری نماز پڑھیں گے، اذان ایک ہوگی۔ وہاں مغرب جب ہو جائے گی، مغرب کی نماز پڑھے بغیر 9 ذی الحج کو مغرب کی نماز پڑھے بغیر پھر ہم مزدلفہ کی طرف جائیں گے۔ مزدلفہ کہ مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ میں جائیں گے۔ مزدلفہ کے درمیان راستے میں ایک وادی آتی ہے، وادی محصر، وادی محصر آتی ہے، وہاں سے جلدی سے گزرنا ہوتا ہے۔ اس جگہ، اس وادی پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوا تھا کہ اصحاب فیل جو ہاتھی والے تھے، اصحاب فیل جن ہاتھی والے جو ہاتھی تباہ ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا۔ چھوٹے پرندے جو کنکر ان پر پھینکے تھے وہ موسیٰ کی طرح ہو گئے تھے۔ وہ وادی راستے میں آتی ہے، وہاں سے جلدی گزرنا یہ لازمی ہے۔ وہاں گپے لگانا یا بوتلیں پینا یا بیٹھنا یہ اس جگہ کا نام نہیں ہے، بلکہ جلدی سے گزرنا یہ سنت ہے۔
اور پھر مزدلفہ پہنچ جانا ہے۔ مزدلفہ کے اندر اب عشاء اور مغرب کی نماز اکٹھے پڑھنی ہے، ایک اذان دو اقامتوں کے ساتھ۔ مزدلفہ کے ہم اندر پہنچ گئے، عشاء کی نماز بھی، مغرب کی نماز پڑھ لی، اب رات وہاں گزارنی ہے۔ اب 10 ذی الحجہ ہوگی، فجر کی نماز بھی مزدلفہ کے اندر پڑھیں گے۔ اب مزدلفہ سے پھر مینا کی طرف واپس جائیں گے 10 ذی الحجہ کو۔ 10 ذی الحجہ کو جب مینا کی طرف واپس جائیں گے، راستے میں جمرات آتے ہیں، راستے کے اندر جمرات ہیں۔ پہلا کہ جمرہ ہوتا ہے جمرہ عقبہ، یہ 10 ذی الحجہ کو جو بڑا شیطان ہے اس کو کنکریاں مانا جاتے ہیں کہ وقوف عرفہ کے اندر یا اس وقت مزدلفہ سے یا وقوف عرفہ عرفات کے اندر کنکریاں چننا لازمی ہوتا ہے۔ اگر وہ چن لے تو اچھی بات ہے، لیکن کہیں سے بھی مل جائیں کنکریاں، 7 کنکریاں اس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ 10 ذی الحجہ کو کہ مزدلفہ کا قیام کرنے کے بعد جب وہ واپس مینا کی طرف آئے گا، سب سے پہلا کام وہ کرے گا فجر کی نماز کے بعد وہ یہ رمی جمار کرے گا کہ جمرہ عقبہ، اس کو کنکریاں مارے گا۔ کنکریاں مارنے کے بعد اب وہ اپنا قربانی کرے گا۔ قربانی متمتع کے لیے، مقترن کے لیے، جس نے حج اور عمرہ دونوں کا ارادہ کیا تھا، اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اب وہ قربانی کرے گا، قربانی کے بعد اپنا حلق یا قصر کرے گا، حلق اور قصر کرانے کے بعد وہ اپنا احرام کھول دے گا۔ احرام کھولنے کے بعد اب آخری چیز رہ گئی ہے، وہ ہے طواف زیارت۔ طواف زیارت، وہ طواف زیارت کرے گا۔ طواف زیارت کرنے کے بعد اب اس کا حج